ایران کے معاملے میں پوزیشن مضبوط، ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران میں جو بھی رہنما بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت پر ہوگا۔ ایران نے اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں پر حملہ کیا، ایرانی لانچرز اور میزائل سسٹم کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس جلد ایٹم بم ہوتا۔ ہم نے ایران میں 47 سال سے جاری قتل عام کو روکا۔ امریکی سینٹ بھی ٹرمپ کی جنگی پالیسی کی حامی، صدر کے جنگی اختیارات محدود کرنے، ایران پر حملے کے لیے کانگریس سے منظوری کی قرارداد مسترد کر دی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ جنگ سے ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی، امریکی عوام ناخوش۔ امریکی ٹی وی NBC کے سروے کے مطابق 54% امریکی شہری صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے سے ناخوش ہیں۔ 52% شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوجی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت، ایران پر حملوں کی تازہ لہر، تہران، کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں حملے، بوکان کا گورنر ہاؤس بھی نشانہ، فوجی مراکز پر بمباری، شہادتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی، کرد جنگجو بھی میدان میں کود پڑے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق کرد ملیشیا نے بھی ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کرد ملیشیا کو وارننگ، امریکی حمایت سے باز رہنے کی تنبیہ، رجیم چینج کی تو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ ڈیمونا کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی فوج کا اعلان۔ ایرانی ڈرون حملوں میں 73% اور بیلسٹک میزائل لانچرز میں 86% کمی آ گئی، امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے امریکی طیارہ گرائے جانے کی بھی تردید، ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فوج نے ایران میں 2000 اہداف کو نشانہ بنایا، انٹیلیجنس دیکھ رہی ہے خامنائی کے بعد کون آئے گا، ایران کو ابنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں کرنے دیا جائے گا، امریکی بحریہ جلد آئل ٹینکرز کی حفاظت شروع کر دے گی۔ امریکہ کا بحری مشقوں کے لیے گئے ایرانی جہاز پر حملہ، آبدوز نے ٹورپیڈو سے نشانہ بنایا، 140 سے زائد افراد سوار تھے، 87 کی لاشیں نکال لی گئیں، 32 کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ شری لنکن حکام کے مطابق امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی تو جہاز کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کا ایرانی جہاز کو نشانہ بنانے کا اعتراف، بھارت نے ایرانی جہاز کو مشقوں کے لیے بلایا، امریکہ نے تباہ کر ڈالا، مودی سرکار اپنے مہمان کی حفاظت بھی نہ کر سکی، امریکہ کا ایران کے 20 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے امریکی اہداف پر جوابی حملے، متحدہ عرب امارات، قطر اور عراق پر میزائل داغ دیے، ترکیے پر بھی وار، میزائل کو نیٹو کے دفاعی نظام نے مار گرایا، ایران کا سعودی عرب پر بھی کروز میزائل اور ڈرون سے وار، سعودی وزارت دفاع کا الخرش شہر کے قریب 3 میزائل گرانے کا دعویٰ، ایران کے حملوں میں اسرائیل کے شہر رمتگان میں تباہی، حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ سفارتی محاذ بھی گرم، ایرانی حملوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ متحرک، مارکو روبیو کا سعودی اور ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، خطے کو درپیش خطرات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت، امریکی سفارتخانے پر حملے کے بعد سعودی عرب کے اقدامات پر اظہار تشکر، ترکیے سے بھی یکجہتی کا اظہار، ایرانی وزیر خارجہ کا ترک ہم منصب سے رابطہ، واضح کیا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا، جوابی کارروائیاں عالمی قوانین کے مطابق ہیں۔ عرب لیگ کا ایرانی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، ہمسایہ ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، سیکرٹری جنرل عرب نے واضح کیا ہے کہ ایران کے بحران کو دوسرے ممالک پر حملے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا، حملوں سے تعلقات پر گہرا اثر پڑے گا، قطر کا بھی ایران سے حملے بند کرنے کا مطالبہ، امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا موقف رد کر دیا، عباس عراقچی سے گفتگو میں قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ، LNG پلانٹ سمیت اہم قطری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش، لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، ایران کے خلیجی ممالک پر جوابی حملوں پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی فوری بحالی پر اتفاق۔
مشرق وسطی میں سنگین ہوتی صورتحال، حکومت کی قومی قیادت کو بریفنگ، خلیجی ممالک کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لے لیا، خارجہ پالیسی اور تنازع کی شدت میں کمی کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا گیا، اتحادی جماعتوں کا حکومتی فیصلوں پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار، موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور، تحریک انصاف ملکی معاملات پر اہم بیٹھک سے پھر غائب، بانی سے ملاقات نہ کروانے کو جواز بنا کر ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت سے انکار، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی اجلاس میں نہ آئے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول، سرحد پار سے پیدا خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اعلان، جنوبی وزیرستان کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات، پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف، فیلڈ مارشل کو آپریشن غضب للحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ آپریشن غضب للحق، پاک فوج کی افغان طالبان رجیم کے خلاف مؤثر کارروائیاں، تورخم کے نزدیک دراندازی کی کوشش ناکام، طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت مارا گیا، 50 مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، ایک دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک ہو چکے، 226 چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی، 35 پر پاکستان نے قبضہ کر لیا، 198 ٹینکس، 72 بند گاڑیاں، توپ خانے تباہ۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو ماضی کا قصہ بنا دیا، ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز ملبے کا ڈھیر، تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر منظر عام پر، نیو یارک ٹائمز نے بھی تصدیق کر دی، افغان وزارت دفاع کا بھی پاکستانی فضائی حملے کا اعتراف۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، امریکی وزیر دفاع کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران میں جیت رہا ہے، مزید افواج مشرق وسطیٰ پہنچ رہی ہیں، 1 ہفتے کے اندر ایران کی فضاؤں پر ہمارا کنٹرول ہوگا، جنرل ڈینیل کین کا کہنا ہے آپریشن پیچیدہ اور خطرناک ہے، جلد ختم نہیں ہوگا، امریکی سینٹ کام نے امریکہ کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تصاویر جاری کر دی، 1 کیپٹن اور 3 سارجنٹ شامل۔ علی لاریجانی کا جنگ میں 500 امریکیوں کے مارے جانے کا دعویٰ، کہا ٹرمپ نے نیتن یاہو کی بچگانہ خواہشات پر امریکہ کو جنگ میں دھکیلا، علی خامنائی کی شہادت کی بڑی قیمت چکانا ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جوہری مذاکرات کو ریئل اسٹیٹ کی طرح ڈیل کیا گیا، ٹرمپ نے اپنے شہریوں اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا، مذاکرات کی میز پر بمباری کی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کا نیا رہبر اعلیٰ کون؟ سب کی نظریں مجلس خبرگان رہبری پر لگ گئی، نئے سپریم لیڈر کے لیے مجتبی خامنائی مضبوط امیدوار، اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار، نئے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات، چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون بھی ملے، سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، عبدالعلیم خان کا کہنا تھا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے، وقت کا تقاضا ہے باہمی اختلافات سے بالا تر ہو کر سوچا جائے۔ اور نیوزی لینڈ کی فائنل میں دھماکہ خیز انٹری، جنوبی افریقہ کو سیمی فائنل میں رونڈ ڈالا، 9 وکٹوں سے شکست دے دی، 170 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کر لیا۔ فن ایلن T20 ورلڈ کپ میں تیز ترین سینچری بنانے میں کامیاب، 33 گیندوں پر 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور بھارت کے درمیان ہوگا، فیصلہ کن مارکا اتوار کو شیڈیول۔